ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ سماعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق میری گفتگو جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی موضوع کے حوالے سے تیسری نشست ہوگی۔ گزشتہ دو نشستوں میں
آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بات دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی کہ دین اسلام میں عقیدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد عقیدہ اگر یہ ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، عقیدہ یہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کوئی بھی اختیار عطا نہیں فرمایا، عقیدہ اگر یہ ہو کہ ہمارے نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے، تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند فرمایا۔ جو باتیں حضور علیہ السلام کے اوصاف سے متعلق علماء کرام نے کتابوں میں لکھی، یا علماء کرام جو حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے، اتنی ہی حضور علیہ السلام کی شان نہیں۔ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو اس قدر بلند ہے کہ حضور نے فرمایا تھا، ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا۔ تو دوستوں، عقیدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آج کے دور میں عقیدے ہی کو خراب کرنے کی کوشش بڑے منظم پیمانے پر جاری ہے۔ یہ کام آج سے نہیں ہے، یہ کام بہت پرانا ہے، اور اپنے اپنے دور میں علماء کرام نے عقیدے کی اہمیت کو سمجھایا اور لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت کو بٹھایا۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ حضور علیہ السلام کا کوئی غلام حضور کو کہیں سے بھی پکارے، کسی بھی زبان میں پکارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ اس کی پکار کو سماعت فرماتے، اس کی آواز کو سماعت فرماتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح قریب سے دیکھتے اسی طرح بعین ہی دور سے دیکھتے، جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے اسی طرح رات کے اندھیروں میں دیکھتے، جس طرح زمین کے نیچے دیکھتے زمین پر دیکھتے ہیں، اسی طرح ساتوں زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مصیبت میں پکارے، مشکل میں پکارے، کسی بھی لمحے میں پکارے، حضور علیہ السلام اس کی پکار کو سماعت فرماتے ہیں اور اپنے غلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ دو جمعے میں نے تقریباً 50 منٹ، 55 منٹ، 1 گھنٹہ اسی پر گفتگو کی ہے۔ آئیے آج کی نشست کی طرف، آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل میری مدد فرمائے اور گفتگو میں اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، ابھی تک جتنے دلائل میں نے دیے یہ صرف قرآن مجید و فرقان حمید سے دی۔ دلائل کی آخری آیت مقدسہ ہے آج کی، فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا غور سے سنیے گا،
کیونکہ 2 جمعے میں نے محنت کی ہے، آج اس کے نتیجے کا دن ہے، تو آپ کی زبان سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے تر رہنی چاہیے، کیونکہ ایک ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دور سے پکارنا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، حضور کو پکار کے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت نہیں فرما سکتے، اسی پر یہ گفتگو جاری ہے۔ فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ یہ قرآن فرما رہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المانی جناب علامہ سید محمود عروسی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں النبی اولا ای احق و اقرب الیہ من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کی جانوں کے ان سے بڑھ کر حقدار اور ایمان والوں کی جانوں سے ان سے بڑھ کر قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں سے زیادہ حقدار ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ ہماری جانوں سے بڑھ کر قریب ہیں۔ مدارج النبوت جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 401 ہے۔ موقع علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام منزل غدیر قم پر پہنچے تو صحابہ کرام کی طرف رخ انور فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک میں مومنوں سے بنسبت ان کی جانوں سے زیادہ نزدیک اور دوست ہوں، جیسا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں مذکور ہے کہ نبی مومنوں سے بنسبت ان کی جانوں سے زیادہ نزدیک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہم یہ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یا رسول اللہ بے شک آپ مومنوں سے بنسبت ان کی جانوں سے زیادہ نزدیک اور زیادہ دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوران مطالعہ یہ بات بھی سامنے آئی، وہ جو کہا گیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ اکبر۔ حیرانگی ہوتی ہے مجھے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ناجائز، یا رسول اللہ کہنا حرام، بدعت اور شرک، حضور علیہ السلام دور سے سماعت نہیں فرما سکتے۔ آئیے ان کے گرو گھنٹال کیا کہتے ہیں ذرا ہم اسے دیکھتے ہیں۔ کتاب کا نام آب حیات ہے اور صفحہ نمبر 58 ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کے معنی یہ ہے کہ نبی زیادہ نزدیک ہیں مومنوں کے بنسبت ان کی جانوں کے، یعنی ان کی جانیں ان سے اتنی نزدیک نہیں ہیں جتنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے نزدیک ہے۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی نے کتاب آب حیات صفحہ نمبر 58 پہ لکھا۔ تہذیب الناس ان کی دوسری کتاب صفحہ نمبر 10 پہ لکھتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری باتیں آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب۔ اللہ اکبر۔ خود حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمود آلوسی بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے قاسم نانوتوی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو اب حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا
آپ خود بتائیے اس میں کون سا شرک ہے؟ اس میں کون سی غلط بات، اس میں کون سی ناجائز بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں؟ ابھی تک تو تم یہ رو رہے تھے کہ حضور علیہ السلام ہم سے بہت زیادہ دور ہیں، ہم کراچی میں ہیں تو سرکار ہزاروں میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں ہے. لوگ قرآن نے تو آسانی پیدا فرما دی، قرآن تو فرما رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب وہ جو معاملہ تھا بہت کا، وہ جو معاملہ تھا دوری کا، قرآن مجید و فرقان حمید نے آسان فرما دیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ نہیں پکاریں گے، یا رسول اللہ کہنا شرک، بدعت، حرام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بہت زیادہ دور ہے، آپ پکاریں یا نہ پکاریں، قرآن حکم دے رہا ہے کہ حضور مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب جو مومن ہوگا وہ تو حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا، وہ تو حضور کو یا رسول یا حبیب اللہ کہہ کے پکارے گا. گویا کہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ مومن ہونے کی دلیل ہے. کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے معاملہ دیکھے آپ کتنا آسان فرما دیا. اور واقعی مسلمانوں حضور علیہ السلام ہماری جانوں سے زیادہ قریب. اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. یہ حدیث شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں سن سکتے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم حضرت جبریل امین کی کیا شان ہے. جب خادم کی شان سب کے سامنے آ جائے گی تو آقا کی شان اور مقام و مرتبہ ویسے ہی سامنے آ جائے گا. آئیے ذرا اسے دیکھتے. ریاض الصالحین بڑی مشہور کتاب ہے، احادیث مقدسہ میں اس کا بڑا نام ہے. اور جتنے بھی مدارس ہیں کہ جس میں عالم کورس ہوتا ہے جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، اس میں ریاض الصالحین نصاب کے اندر داخل ہے. اور چوتھے درجے میں یہ کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ریاض الصالحین میں یہ حدیث شریف موجود ہے. ذرا اس کو سنیے آپ غور سے، اور پھر ہم اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صعد بی جبریل الى السماء الدنیا فاستفتح فقیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم صعد الى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل السماء من هذا فيقول جبرائيل. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معراج شریف کا واقعہ حضور بیان فرما رہے، اور یہ بات ذہن میں رکھتے چلیں جو میں نے بٹھائی آپ کے دماغ میں کہ آسمان کا فاصلہ، جو آسمان کی موٹائی ہے، یہ 500 سال کی مسافت ہے. آسمان 1 انچ 2 انچ 4 انچ 10 انچ موٹا نہیں ہے، 500 سال کی آسمان کی مسافت ہے. اور آسمان میں میں نے آپ سے کہا کہ کوئی سوراخ نہیں ہے، آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. میں نے یہاں سے اس ٹیبل کو نوٹ کیا، سامنے والے کچھ لوگوں نے سنا، پیچھے والے لوگوں نے یقیناً نہیں سنا، اور اس سے پیچھے والے لوگوں نے تو بالکل ہی نہیں سنا. ٹھیک ہے. اب آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. اب سنیے، آپ خود سبحان اللہ کہیں گے اور حدیث شریف کو سمجھتے چلیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سرکار واقعہ معراج بیان فرما رہے، پھر مجھے جبریل ساتھ لے کر آسمان دنیا پر چڑھے تو انہوں نے دستک دی، تو پوچھا گیا کون ہے؟
انہوں نے جواب دیا جبرائیل 500 سال کی مسافت ہے، موٹائی ہے آسمان کی. جبریل نے دستک دی، اوپر موجود فرشتوں نے دستک کو سماعت فرما لیا. اللہ اکبر. دستک کو سماعت فرما کے پوچھ رہے ہیں فرشتے کون ہے؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں کہ میں جبرائیل. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ، مزہ آیا آپ کو. فرمایا کون؟ کہا جبریل. فرشتوں نے پوچھا ومن معک، یہ بتائیے آپ کے ساتھ کون ہے؟ 500 سال کی موٹائی ہے آسمان کی. جبریل نے دستک دی، فرشتوں تک آواز پہنچ گئی. پوچھا کون؟ کہا جبریل. دروازہ کھول دینا چاہیے تھا نا. فرشتے پوچھ رہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آسمان میں تو سوراخ نہیں، آسمان میں تو شگاف نہیں. جبریل نے کھٹکھٹایا، فرشتوں نے سن لیا. اب فرشتے دیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ. تم کہتے ہو سرکار کی مزار شریف بند ہے، سرکار دیکھتے کہاں سے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ فرشتے کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آسمان تو بند ہے، کوئی سوراخ نہیں، کوئی شگاف نہیں. فرشتے جانتے ہیں نا کہ جبریل اکیلے نہیں ہیں، جبریل کے ساتھ کوئی اور شخصیت بھی ہے. اللہ اکبر. یہ فرشتوں کو کس نے بتا دیا کہ جبریل کے ساتھ کوئی اور شخصیت بھی ہے؟ اللہ اکبر. پوچھا ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل کیا جواب دیتے ہیں؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث شریف پڑھ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا فرشتوں کو پتا کیسے چل گیا کہ جبریل کے ساتھ کوئی اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور آسمان پر نہیں پہنچے، حضور کی خوشبو آسمان پہ پہنچ گئی. اللہ اکبر. اور حضور کے غلام تو حضور کو خوشبو سے پہچانتے ہیں نا. اللہ اکبر. پوچھا فرشتوں نے ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. فرمایا بس ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. سرکار فرماتے پھر وہ مجھے ساتھ لے کر دوسرے آسمان پہ چڑھے. اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا. دریافت کیا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل. اللہ اکبر. پھر پوچھا دوسرے آسمان والوں نے بھی آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا. اسی طرح تیسرے، چوتھے اور تمام آسمانوں کے دروازوں پر یہی پوچھا گیا کہ کون ہے، اور انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. جبریل کھٹکھٹائے. 500 سال کی مسافت سے فرشتے سنیں، فرشتے ادھر گفتگو کریں تو جبریل سنیں، اور سرکار جو بیان فرما رہے بات تو سرکار نے بھی سنی نا. اللہ اکبر. جبریل کھٹکھٹائیں تو فرشتے سنیں، ادھر سرکار کا کوئی غلام سرکار کو پکارے تو مدینہ تو 500 سال کی مسافت میں نہیں ہے نا، مدینہ تو اتنا دور نہیں ہے نا. جبریل کھٹکھٹائیں فرشتے سنیں، اور تو کہتا ہے حضور کو پکارو، حضور سن ہی نہیں سکتے، حضور سماعت ہی نہیں فرما سکتے. تو کیا عقیدہ ہے تیرا وہابی؟ یہ عقیدہ تجھ کو جہنم میں لے کر کے جائے گا، تجھے تباہ و برباد کر دے گا. تو نے حضور علیہ السلام کو سمجھا کیا؟ تو نے تو حضور کے مقام اور مرتبے کو کچھ سمجھا ہی نہیں. عام انسانوں پر، عام لوگوں پر تو نے حضور کو قیاس کیا. یہ حضور کے غلاموں کی شان. اللہ اکبر. کہ جبریل کھٹکھٹا رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں. تو اب خود غور فرما، جن کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا.
اللہ اکبر. تو یہ بات میں نے یہاں پر بیان کی. آئیے دوسری حدیث شریف کی طرف. مسند ابی حنیفہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت جبریل امین کی سماعت، یہ دوسری حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا. ابھی تک تو رو رہے تھے کہ حضور دور سے سنتے نہیں ہیں، اب دیکھو حضور دیکھتے کہاں تک ہے. تیری بیماری بڑھتی جائے گی، ہمارا عشق بڑھتا چلا جائے گا. اور ہم تو تجھ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تجھ کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت تو تحفہ ہے. اللہ تجھے غرق کرے، تجھے ہدایت کیوں دے؟ تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہمارے نبی کے عیب تلاش کرے، اور ہم تیرے لیے ہدایت کی دعا کریں. اللہ اکبر. آگے بڑھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں توحید کے ماننے والوں میں سے کوئی باقی ہوگا؟ یعنی توحید کے ماننے والے تو جنت میں ہونے چاہیے نا سب، اللہ کے ماننے والے. سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے، جہنم میں توحید کے ماننے والوں میں سے کوئی باقی ہوگا؟ حضور نے نہیں فرمایا. یہ کیا سوال کر دیا تم نے؟ یہ تو غیب کی بات ہے. ابھی تو دنیا ہے، دنیا ختم ہوگی، برزخ ہے، برزخ کے بعد پھر کہیں جا کر کے حساب کتاب ہے، اور پھر جہنم اور پھر جنت. نہیں فرمایا. ابھی تک رو رہے تھے سماعت مصطفیٰ پر. سنو، یا رسول اللہ، جہنم میں توحید کے ماننے والوں میں سے کوئی باقی ہوگا؟ فرمایا ہاں. وہ واقعہ کا کتنے سالوں کے بعد ہونے والا ہے نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے. فرمایا ہاں، ایک آدمی جو جہنم کی گہرائی میں ہوگا، وہ اللہ رب العزت کو حنان منان کہہ کے پکارے گا. سرکار جانتے ہیں کون آدمی ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو کیا کہہ کے پکارے گا. سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت کو حنان منان کہہ کے پکارے گا، یہاں تک کہ جبریل اس کی پکار کو سنیں گے. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیے، جہنم سے وہ اللہ کو یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے، اور جبریل امین سدرا پر اس کی پکار کو سماعت فرما رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جبریل پکار کو سنیں گے اور انہیں اس آواز سے تعجب ہوگا. بس وہ کہیں گے کہ کتنے تعجب کی بات ہے، یہاں تک کہ رحمان کے عرش کے سامنے جبریل امین سجدہ ریز ہو جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ. بس وہ اپنا سر اٹھائیں گے. بس اللہ فرمائے گا تم نے کون سی عجیب بات دیکھی؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے. بس وہ عرض کریں گے کہ میں نے جہنم کی گہرائی سے ایک آواز سنی، اے اللہ اس نے تجھے پکارا یا حنان یا منان کہہ کر. اللہ اکبر. اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا. انہوں نے اپنے استاد حضرت حماد سے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت حماد نے حضرت علقمہ سے اس حدیث کو روایت کیا، اور حضرت علقمہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث شریف کو روایت کیا. اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود وہ ہے کہ جن کا لقب کتب احادیث میں بیان ہوا، صاحب النالین والوساد والمتھرا، نالین پاک، تکیہ اور وضو کا برتن اٹھانے والے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا، علماء فرماتے ذرا سوچو تو صحیح کہ سدرۃ المنتہا اور جہنم دونوں میں لاکھوں برس کا فاصلہ ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے؟
لاکھوں برس کا فاصلہ، اس نے اللہ کو یا حنان منان کہہ کے پکارا جہنم میں سے، اور جبریل امین نے اس کی آواز کو سدرا پر سن لیا۔ فرماتے سنو جبریل جانتے ہو کون ہے؟ اب حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہیں، بس آسمان والوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ وزیر کی یہ شان، کوئی جہنم سے پکارے وہ لاکھوں میل کے فاصلے پر سدرا پر سن لے۔ ارے کائنات کے بادشاہ پیارے مصطفیٰ کی سماعت کا کیا عالم ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر! تو کیا شان ہے حضرت جبریل امین کی۔ جب جبریل کی شان واضح ہو رہی ہے تو حضور علیہ السلام کی شان خود بخود جو ہے وہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، تیسری حدیث ہے بخاری کتاب الاذان، صحیح مسلم، ترمذی، ابی داؤد، نسائی، موطا امام مالک، شرح سنہ، مسند احمد، سنن بہقی، سب میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سنیے ذرا اسے۔ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جبریل امین کی سماعت کا کیا عالم، اب آپ دیکھیں فرشتوں کی سماعت کا کیا عالم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدكم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین ووافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی تو جبریل نے آسمان کھٹکھٹایا تو فرشتوں نے سنا نا۔ اب دیکھیے، اب بات ہمارے جیسے لوگوں کی آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک کا قول جب دوسرے کے مطابق ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! شارحین فرماتے ہیں جب امام زمین میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اس کو سماعت کرتے ہیں، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں اور ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ مقتدیوں میں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جاتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملائکہ آسمانوں پر ہونے کے باوجود زمین پر ایمان کی قرت کو سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اختتام فاتحہ پر آمین کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، ہم ادھر میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں، ادھر مصلی پر ولدالین آمین کہا، آپ نے آمین کہا، آسمانوں پہ فرشتوں نے سن لیا۔ اللہ اکبر! ادھر سے آمین کہا فرشتے سن لے، ادھر سے آقا کو پکارے آقا نہ سنے۔ ذرا سوچو تو صحیح نہ لوگو، یہ عقل کا ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کس مذہب کی تبلیغ کی گئی؟ کیا چیز لوگوں کے دلوں میں بٹھائی گئی؟ صرف اسی پر کام کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالو، محبت رسول کو نکالو۔ جب عشق مصطفیٰ نکل جائے گا پھر قادیانیت کو پروان چڑھایا جائے گا، پھر قادیانیوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ سارا کام اسی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، لیکن جب تک علماء اہل سنت اس زمین پر زندہ ہیں انشاءاللہ ان ملونوں کا کوئی بھی کام پائے تکمیل تک انشاءاللہ نہیں پہنچ سکے۔ یہ اپنے مقصد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ شان ہے جبریل امین کی، اور یہ شان ہے
فرشتوں کی. اللہ اکبر. آگے آئیے آپ. ایک اور حدیث اور مجمع زوائد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیں، بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضرت عمار فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمار، بے شک اللہ نے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی سماعت عطا فرمائی ہے. اے عمار، ایک فرشتے کو اللہ نے تمام مخلوق کی سماعت عطا فرمائی ہے، اور جب میری وفات ہوگی تو وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا. بس میری امت میں سے جو شخص بھی مجھ پہ درود پڑے گا وہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں شخص نے آپ پہ درود پڑا ہے. پھر اللہ تعالی اس کے ہر درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. ابھی تک تم سماعت مصطفیٰ پہ رو رہے تھے، اب یہ فرشتے کی شان دیکھو. سرکار بیان فرما رہے، فرماتے ہیں ایک فرشتے کو اللہ تمام مخلوق کی سماعت عطا فرمائے گا. جب میری وفات ہوگی وہ قیامت تک میری قبر پہ کھڑا رہے گا. بس میری امت میں سے جو شخص بھی مجھ پہ درود پڑے گا وہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے کہے گا، یا رسول اللہ، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پہ درود پڑا ہے. پھر اللہ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اب یہ چودھریوں سے پوچھے آپ، مولویوں سے، ذرا یہ بتاؤ، کوئی اگر یہ عقیدہ رکھ کے حضور پہ درود پڑھے، سلام پڑھے، میں جو حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، حضور کی قبر انور پر جو فرشتہ موجود ہے وہ اسے سماعت کرے گا اور اسے حضور کی بارگاہ میں توفتاً پیش کرے گا. یہ عقیدہ رکھ کر کے درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں بھیجنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہیں گے جائز ہے. جائز ہے. اچھا، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ کر میں جو درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں سرکار اسے سماعت فرما رہے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھو جائز ہے ناجائز ہے؟ کہیں گے ناجائز ہے. اب ذرا سوچو سستی مسلمان، فرشتہ سنے جائز، فرشتہ پہنچائے جائز، وہی درود سرکار سماعت فرمائے ناجائز، سرکار سنے ناجائز. مسئلہ یہ ہے وہابی تجھے چڑ ہے پیارے آقا سے، اور ہمیں مزہ آتا ہے آقا کے دشمنوں کو چڑھانے کے لیے. ہم تو پکارتے ہی رہیں گے یا رسول اللہ، ہماری نسلیں پکارتی رہیں گی یا رسول اللہ. اور یہ عقیدہ رکھ کے ہر سنی پکارتا ہے. جب ہم حضور کو پکار رہے ہیں تو حضور اللہ کی عطا سے ہمارے درود کو، سلام کو سماعت فرما رہے ہیں. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. اللہ وہ تماشا دیکھیے، فرشتہ سنے تو شرک نہیں، سرکار سنے تو شرک. اللہ اکبر، کیسی نفرت معاذ اللہ ان کے دلوں کے اندر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آپ دیکھیں جتنی قرآنی آیتیں، جتنی حدیثیں، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم تو ان باتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ سرکار کی شان کیا ہے. اور یہ تیری بد نصیبی ہے، تو قرآن پڑھتا ہے تو اس لیے کہ حضور کا عیب تلاش کر، تو قرآن حدیث پڑھتا ہے تو اس لیے کہ حضور کا عیب تلاش کرے. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالی ہماری نیت تو ہمیں یقیناً سرکار کی بارگاہ میں لے جائے، ہماری نیت یقیناً ہمیں سرکار کا پڑوسی جنت میں بنائے گی. اور تیری نیت انشاءاللہ تبارک و تعالی تجھے تباہ و برباد کر کے چھوڑے گی. اب بھی وقت ہے کہ سچی توبہ کر اور اسی عقیدے پر آ جا کہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اللہ اکبر. ابھی بات ہوئی جبریل کی، بات ہوئی فرشتوں کی. آؤ ذرا حوریں کہاں تک سنتی ہیں، آؤ اسے دیکھ لیتے. تجھے بڑا شوق ہے نا، خودکش دھماکہ کرو حوریں ملیں گی، خودکش کرو حوریں ملیں گی.
کچھ نہیں ملا. پورے بھی انشاءاللہ سنیوں کے لیے ہیں. وہ تیرے نصیب میں کچھ نہیں آنے کا، وہاں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی. آؤ سنو، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے. سنیے ذرا. ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت لها زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، دیکھو یہ جملہ بڑا قابل غور، حضور نے فرمایا. بات احمد رضا کی نہیں ہو رہی، بات حامد رضا کی نہیں ہو رہی، بات مصطفیٰ رضا خان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نہیں ہو رہی. یہ ارشاد حضور کا ہے. حضور نے فرمایا، سنیں آپ پانی، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف اور اذیت دیتی ہے تو بڑی آنکھوں والی حور میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اس کو اذیت نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ چند دن تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا. یہ اپنی بیویوں کو سنانا، ہمت ہے نا یہ حدیث سنانا ذرا اپنی بیویوں. بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرو صلی اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف اور اذیت دیتی ہے تو بڑی آنکھوں والی حور میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اس کو اذیت نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ چند دن تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھے یہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا. آپ کی بیوی نے آپ کو تکلیف دی، بند مکان میں 4 دیواری ہے، اوپر چھت ہے، حوریں کہاں رہتی ہیں؟ حوروں کا بھی ایک مقام، بہت بلند مقام. اللہ اکبر. جنت اور زمین کے درمیان 5000 سال کی مسافت، اور پھر حوریں عین پتہ نہیں کون سی جنت میں رہتی ہو. ادھر بیوی نے آپ کو تکلیف دی، ادھر اس حور نے دیکھ لیا تو علم مصطفیٰ کا انکار کر رہا تھا، سرکار حور کی نگاہوں کی شان بیان فرما رہے. جب حور جنت سے زمین کے مکان میں ہماری بیوی جو ہمیں تکلیف دیتی ہے اسے دیکھے، سرکار قبر انور سے ہمیں نہ دیکھے. یہ کیسا عقیدہ ہے تیرا؟ اللہ اکبر. سنیں آپ، اللہ اکبر. شارحین فرماتے ہیں بڑی شاندار بات، شارحین فرماتے ہیں ہزاروں لاکھوں سال دور ہونے کے باوجود حور جنت سے 4 دیواری میں موجود شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے اور مباحثے کو سماعت فرما رہی ہے، مشاہدہ کر رہی ہے. اور حور کو معلوم بھی ہو گیا کہ بیوی نے جو بات شوہر کے خلاف کہی ہے اس سے شوہر کو اذیت پہنچی ہے. حور کو پتہ چل گیا جنت میں کہ بیوی نے جو تکلیف پہنچائی شوہر کو اذیت پہنچی ہے. اور یہ بھی دیکھ رہی ہے حور کہ زمین میں جھگڑا کس مکان میں ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے حور کو کہ اس بندے نے جب جنت میں آنا ہے تو میرا شوہر بننا ہے. اللہ اکبر. حور عین کا مستقبل میں بننے والے خاوند سے شارحین فرماتے حور کا مستقبل میں بننے والے خاوند سے تعلق ازدواجی ہوگا. اللہ اکبر. اور گنبد خضرا کے مکین حضور علیہ السلام کا اپنی امتیوں سے تعلق روحانی ہے، معنوی ہے. تو ازدواجی تعلق ہونے کی بنیاد پر جو ابھی نہیں ہوا، حور جنت میں سے دیکھ رہی ہے تو حور کی نگاہوں کا یہ عالم ہے. تو شارحین فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی حضور کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے،
फरमाते सोचो अकल के अंधो, हुजूर कैसे समाअत नहीं फरमा सकते। हूर देखे अपने होने वाले शौहर को और सरकार अपनी उम्मती को ना देखे। फरमाते ये अक्ल खिरत का मातम नहीं है तो और क्या है। जिब्रील की शान, फरिश्तों की शान, हूर की शान। अब आओ, एक है जन्नत और एक है दोज़ख। ये कहां तक सुनते हैं, जरा इसको भी हम देखते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया जो 3 बार अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है ऐ अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। जो 3 बार अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है ऐ अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमा। और जो 3 बार जहन्नम से पनाह तलब करता है तो जहन्नम कहती है ऐ अल्लाह इसको जहन्नम से पनाह अता फरमा। 3 बार आपने कहा ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, जन्नत अता फरमा, जन्नत अता फरमा। जन्नत ने सुन लिया, ऐ अल्लाह जहन्नम से बचा, जहन्नम से बचा, जहन्नम से बचा। जहन्नम ने सुन लिया, अल्लाहु अकबर। और जन्नत कहां? हजारों मील के फासले पर। जहन्नम कहां? तहत सरा, सातों जमीन के नीचे। हम कहें जन्नत अता फरमा, जन्नत सुन ले। हम कहें जहन्नम से बचा, जहन्नम सुन ले। अब जरा खुद सोचो, जन्नत सुन ले, जहन्नम सुन ले, प्यारे आका ना सुने, प्यारे आका समाअत ना फरमाए। अल्लाह अकबर, ये कैसी बात है जिसने पूरे माशरे को अपनी लपेट में लिया हुआ और हर घर के अंदर झगड़े और लड़ाइयां अपने उरूज पर हैं। अल्लाह अकबर। आइए अब तेजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 1-2 हदीसें और उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। सिर्फ 2 हदीसों की तरफ आता हूं। हुजूर की समाअत की शान, ये तो मैंने जिब्रील, फरिश्तों, जन्नत, दोज़ख सब आपको बताया ना। आइए सिर्फ 2 हदीसें बयान करता हूं मैं आपको। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नुज़तुल कारी शरह बुखारी, अल्लामा शरीफुल अक़साब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको तफसील से पढ़ना है। ये सारी बात वहां पर मौजूद है। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल से नमाज फजर के वक्त फरमाया, ऐ बिलाल मुझे बताओ तुमने इस्लाम में कौन सा ऐसा अमल किया है जिस पर सवाब की सबसे ज्यादा उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में तुम्हारे नालैन की आवाज सुनी। अच्छा, तर्जुमा करने वालों ने कहा बिलाल कौन सा अमल करते हो? मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी, या मैंने जन्नत में तुम्हारे चप्पलों की आवाज सुनी। बात एक ही है। हुजूर ने फरमाया बिलाल वो कौन सा ऐसा अमल किया जिस पर सवाब की उम्मीद सबसे ज्यादा हो, क्योंकि जन्नत में मैंने तुम्हारे चप्पलों की आवाज सुनी, नालैन की आवाज सुनी या कदमों की आवाज सुनी, अपने आगे सुनी। अल्लाह अकबर। उन्होंने अर्ज की मैंने इसके अलावा कोई और अमल ऐसा नहीं किया जिस पर मुझे सबसे ज्यादा सवाब की उम्मीद हो, सिवाय इसके कि मैं दिन और रात में जब भी वजू करता हूं तो उस वजू से जितनी मेरे मुकद्दर में होती है मैं नमाज पढ़ता हूं। बाज ने कहा कि माना यह भी है कि या रसूल अल्लाह जब मेरा वजू टूट जाता है मैं ताजा वजू करता हूं और 2 रकत नमाज मैं ताहियतुल वजू की अदा करता हूं। सरकार फरमा रहे हैं कि ऐ बिलाल कौन सा अमल करते हो? मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनी। समात मुस्तफा पे शानदार दलील। अल्लाह कहो अगर सरकार जमीन पर है तो सरकार ने जन्नत में बिलाल के कदमों की आहट को सुनी। कदमों की आहट पुकार की आहट से कम होती है। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये हमारी आवाज, और हम कदम रखे हमारे अलावा शायद हम भी नहीं सुन सकेंगे। सरकार की शान ये कि जमीन पर रहते हुए हजरत बिलाल के कदमों की आहट को जन्नत में सुने। तो मौलवी अब खुद सुन,
جب کوئی سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے تو سرکار کیسے نہیں سنتے ہوں گے؟ سرکار کیسے نہیں فرماتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. ہاں تو کہے گا ہماری نہیں سنتے، تو ٹھیک بات ہے تیری نہیں سنتے، لیکن یہاں تو بات غلاموں کی ہو رہی ہے اور ہم تو حضور کے غلام ہیں. سرکار ہماری سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. جب بلال کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں تو ہماری یا رسول اللہ کی پکار کو سنتے ہیں. اب شارحین نے بڑی گفتگو کر دی اس پر، بڑی گفتگو کی اور بڑی مزیدار گفتگو کی. اس کے لیے وقت چاہیے لیکن میں مختصر گزار دیتا ہوں. اعتراض اٹھا دیا، سوال کھڑا کیا، کسی امتی کا موت سے پہلے جنت میں جانا شرعاً ناممکن ہے، تو حضرت بلال کیسے جنت میں چلے گئے؟ سوال اٹھا دیا. سرکار فرماتے بلال تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. کسی امتی کا نبی سے پہلے جنت میں جانا ناممکن، بلال کیسے چلے گئے؟ جواب دیتے، شاندار جواب دیتے. فرماتے جیسے حضرت آدم اور حوا اس سے مستثنا ہے تو اس کا قوی امکان ہے کہ حضور کی خدمت و سعادت کی وجہ سے بلال بھی اس حکم سے مستثنا ہو. جب اللہ حوا کو مستثنا کر سکتا ہے تو حضور کے خادم بلال کو مستثنا کیوں نہیں کر سکتا؟ مستثنا ہو. دوسرا سوال اٹھا، حضرت بلال حضور سے پہلے کیسے جنت میں چلے گئے؟ جواب دیتے ہیں حضرت بلال خادم تھے اور حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں سرکار کے آگے آگے چلتے تھے، اور خادم ہمیشہ مخدوم کے تابع ہوتا ہے اور تابع حکم میں متبوع کے ہوتا ہے، یعنی جس کی اتباع کی جائے تو ان کا داخلہ حقیقت میں متبوع کا داخلہ ہوتا ہے. یعنی آسان کر دوں میں کہ بلال خادم بن کر جنت میں جائیں گے اور سرکار تو سرکار ہے، وہ تو سردار ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ سردار بن کے جنت میں داخل ہو. اللہ اکبر. تو اس حدیث شریف پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آخری حدیث شریف اور بات ختم ہو گئی. بخاری کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا گزر. اب دیکھو مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کے باغوں میں سے کسی باغ پر ہوا تو آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنی جنہیں اپنی اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. مردہ، کئی من مٹی کے نیچے مردے لیٹے ہوئے، عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی آواز کو سرکار سماعت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اس پر حضور نے فرمایا اب صرف سماعت نہیں فرما رہے، نگاہوں سے ملاحظہ بھی فرما رہے. فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا. اس کے بعد فرمایا ہاں بڑے گناہ پر، ان میں سے ایک پیشاب کر کے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. اللہ اکبر. زمین پہ چل رہے ہیں، قبر سے آواز کی آواز آئی، سرکار نے سن لیا، جان لیا کہ جن پر عذاب ہو رہا ہے یہ مسلمان ہیں. کیونکہ اگر کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا تو کفر کی وجہ سے ہوتا، یہ تو چغلی اور پیشاب کی چیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا. اللہ اکبر. سرکار کو معلوم ہو گیا عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. اس کے بعد کیا کیا؟ حضور نے کھجور کی ایک شاخ منگائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا. اللہ اکبر. دریافت کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا اعجاز. مردہ منومن مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے سرکار دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں جب میں زمین پر رہ کر زمین کے نیچے دیکھ سکتا ہوں تو میں زمین میں آرام فرما ہو کر زمین کے اوپر تمہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا. ایک بات اللہ اکبر. یہ بھی بتا دیا
کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا، اس سے حضور کا علم غیب ثابت ہو گیا۔ عذاب کس وجہ سے ہو رہا؟ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حضور نے کیا کیا؟ ٹہنی منگوائی کھجور کی، اس کے دو حصے کر دیے، ایک اس قبر پہ اس قبر پہ۔ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ دعا کر سکتے تھے، اے اللہ ان مرنے والوں پر سے عذاب کو اٹھا دے۔ آپ جتنے بیٹھے ذرا مجھے بتائیں، عذاب ختم ہو جاتا یا نہیں؟ دعا نہیں کرتے سرکار، میرا ایمان، اپنے ہاتھ رکھ دیتے، اے اللہ ان پر سے عذاب اٹھا۔ عذاب قبر کیا، عذاب جہنم بھی ختم ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام اپنے نالے میں پاک رکھ دیتے، اے اللہ عذاب اٹھا دے۔ عذاب قبر کیا، عذاب حشر بھی ختم ہو جاتا۔ دعا نہیں کی، ہاتھ مبارک کا نہیں رکھے، نالین بھی نہیں رکھے، کھجور کی ٹہنی منگائی، دو حصے کیے، آدھی اس قبر پر آدھی اس قبر پر۔ کیوں؟ سوچو ذرا، میں بھی سوچتا رہا، دماغ اس نتیجے پر پہنچا، سرکار دعا کرتے، اب سبحان اللہ چاہوں گا میں، اگر سرکار دعا کرتے کام صرف ان دو قبروں والوں کا بنتا، سرکار قدم پاک رکھ دیتے کام صرف دو قبر والوں کا بنتا، سرکار مبارک ہاتھ رکھ دیتے کام دو قبروں والوں کا بنتا۔ فرمایا غلاموں ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ تمہارے مرنے والے جب دنیا سے رخصت ہو تو تم بھی یہی کام کرو؟ جب ان پر سے عذاب قبر ختم ہو سکتا ہے شاخیں رکھنے کی وجہ سے، تو تمہارے مرنے والوں پر سے عذاب کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے مرنے والوں کی قبر پہ پھول رکھتے ہیں، یہی اس بات کی دلیل ہے۔ اور انہیں اس سے بھی چڑ ہے، ان کی جس قبر پہ چلے جاؤ پھول ہی نہیں ملیں گے، آپ درخت ہی نہیں ملیں گے، آپ شادابی نہیں ملے گی، آپ جو جہنم میں مناظر ہونے والے ہیں نا وہ دنیا میں ان کی قبروں پر دیکھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اور ہماری قسمت ایسی ہے جب تک زندہ ہے ہمارے گلوں میں پھول، ہم مرنے کے بعد قبر میں چلے جائیں ہماری قبروں پہ پھول، انشاءاللہ جنت میں جائیں تو جنت میں پھول۔ اللہ نے فاطمہ کی اولاد کو ایسے نہیں رکھا، اللہ نے فاطمہ کی اولاد کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو دوستو اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، وہی عقیدہ رکھو جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ، اور کتابیں پڑھو خدا کے لیے، مطالعہ کرو۔ آپ ایک کتاب پڑھیں، دوران مطالعہ سامنے بھی آئی، میرے والد محترم بھی اکثر یہ کتاب پڑھتے اور اسی کے حوالے دیتے، وہ ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی شفا شریف۔ آپ ذرا شفا شریف کا ترجمہ اردو میں آ گیا ہے، ذرا پڑھیں، آپ 2 جلدوں میں ہے، وہ کیا گفتگو کی ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ سرکار کی عظمت پر۔ آپ پڑھتے رہیں گے، آنکھوں میں سے آنسو ٹپکتے رہیں گے۔ اور میں نے اس کی کتاب کے شروع مقدمے پہ پڑھا کہ کسی نے قاضی ایاز کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کے بالکل ساتھ قاضی ایاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا ایاز یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ کہا شفا شریف کی وجہ سے۔ علماء لکھتے ہیں مقدمے کے اندر آپ پڑھے کہ کسی کے گھر میں اگر شفا شریف ہوگی، وہ شفا شریف عربی زبان میں، اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، کسی کے گھر میں اگر شفا شریف ہوگی اس کے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ پڑھے، آپ مطالعے میں لے کر کے آئیں، عقیدے کی کتابیں پڑھے، اپنے بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ اب مختلف طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ بچوں کی جو نصاب کی کتاب ہے اس میں حملہ ہو رہا ہے، حضور کی ختم نبوت پر اعتراضات ہو رہے ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، عشق رسول دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور سارے علماء سے کہوں گا خدا کے لیے اب دوبارہ سے تیار ہونا پڑے گا ہمیں، تاکہ ہم اپنے عقیدہ اپنی قوم کا مضبوط کریں اور عقیدوں پر جم کے اور ڈٹ کر کے ہم گفتگو کریں اور لوگوں کو بتائیں اگر حضور کی عزت ہے تو دنیا کی عزت ہے، اگر کوئی حضور کی عزت نہیں کرتا تو ہم بھی یاد رکھو کہ ایسے کی عزت نہیں کریں گے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ حضور کے نالین کے صدقے ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آقا کو ہم سے راضی کر دے،
اور ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزار کے جائیں اور آخرت میں بھی جب ہم قبر میں پہنچے تو دیدار مصطفیٰ سے ابتدا ہو جائے اور ہمارا وہ سفر بھی اللہ آسان بنا دے. تو دوستوں اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ مسجد کا تعمیراتی کام آپ کے سامنے ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. اور مسجد پہلے صرف 3 منزلہ تھی نا، اب یہ گراؤنڈ +3 ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں، بس آپ سے کہتا ہوں آپ دعا کریں کہ خواہش یہ ہے کہ مسجد کچھ اور وسیع ہو جائے. یہ خواہش ہے تاکہ میں نے آپ سے کہا 80 اور 90 100 سال کا کام جو ہے وہی اس حوالے سے ہمارا ہو جائے گا. تو اس میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں اور مسجد کا تعمیراتی کام انشاءاللہ تعالی اب آئے گا، وہ فنیشنگ کی طرف آ جائے گا، پلستر وغیرہ اور پھر ماربل، پھر مصلی، پھر ٹائلز، اور پھر یہ خرچہ جو ہوگا آپ سب جانتے ہیں فنیشنگ پر پانی کی طریقے سے خرچہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کی محبت ہے، آپ کا تعاون ہے، یقیناً یہ مسجد ایک شاندار مسجد بنے گی. اور انشاءاللہ تعالی یہ پہلے بھی قلعہ اہل سنت تھا، اب بھی یہ قلعہ اہل سنت ہے اور قیامت تک یہ قلعہ اہل سنت رہے گا. اس مسجد سے انشاءاللہ تعالی عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے گی. انشاءاللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول اس مسجد کے منبر و محراب سے لوگوں کے اندر ڈالا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.